یہ 2 روزے ذی الحج کے رکھنے ہیں۔ آپ خود دیکھیں گے گھر میں ہوتے ہوئے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام سے لے کر ذی الحج تک ہر مہینے کی اپنی فضیلتیں ہیں۔ قمری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جو قابل احترام اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مضمون میں اس مہینے کے فضائل بیان کرنا مقصود نہیں، البتہ یہ بتانا ضروری چاہوں گی کہ 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کی جناب رسول اللہ نے بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور حدیث میں ان 2 نفلی روزوں کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اللہ کریم نے فرمایا کہ اجر میں اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ اس فرمان الہی سے انسان کو ترغیب میسر آتی ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ ربیع الاول میں رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے اور اس مہینے کی شان بھی بڑی نمایاں ہے۔ رجب المرجب میں جناب تاجدار مدینہ معراج پر تشریف لے گئے، اور یہ واقعہ صرف تاریخ اسلامی کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا سونے کے حرفوں سے لکھنے والا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین، معراج شریف کا واقعہ قرآن کریم اور حدیث نبوی کی زینت ہے اور تاریخ اسلام کا سنہری باب ہے۔ شعبان المعظم میں رسالت مآب نے زیادہ روزے رکھنے اور اس مبارک مہینے کی اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں آنے والا اور دنیا سے جانے والے کی ہر فرشت مرتب ہوتی ہے، اور اس مہینے کی 15ویں شب کو عبادت میں گزرتے، مغفرت طلب کرتے اور گناہوں سے معافی چاہنے اور آئندہ زندگی کے لیے عافیت طلب کرنے کی حدیث میں بڑی روایات موجود ہیں۔ اگلے دن یعنی 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ شعبان المعظم کا 1 روزہ، محرم الحرام کے 2 روزے اور ہر ماہ کے 3 روزے رکھنے کی تو حدیث موجود ہے، مگر شعبان المعظم کے بعد رمضان المبارک کے 30 روزے رکھنے کا قرآن مجید میں جس شان کے ساتھ حکم آیا ہے، وہ روزے رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری اور بہت بڑا انعام ہے۔ اول تو پورا مہینہ ہی خیر و برکت اور فضیلت سے بھرا ہوا ہے، مگر اس کے آخری عشرے کے لیے فرمایا گیا کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنا 83 سال کی عبادت کا ثواب دلا سکتی ہے، اور اس ثواب کو کمانا اور اس رات کو تلاش کرنا انسان کی اپنی جستجو پر منحصر ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں مسلمان نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لیتا ہے تو خوشی منانے کا دن عطا ہوتا ہے، جو عید الفطر ہے۔ شوال المکرم کے اس مہینے میں عید کی خوشی منانے کے بعد فرمایا گیا، اس مہینے میں بھی 6 نفلی روزے رکھ لو تو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ شوال کے بعد ذی القعدہ اور پھر ذی الحج کا مہینہ آتا ہے، اور اس مہینے کی فضیلتیں عجیب و غریب ہیں۔ رمضان شریف کی تو 10 راتوں یعنی آخری عشرے کی فضیلت بیان فرمائی گئی، مگر ذی الحج کے پہلے 10 رات کے اعمال میں مسلمانوں کو توحید، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، روزہ، عمرہ اور سب سے بڑا کام حج بیت اللہ کا نیز قربانی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح ان 10 دنوں میں دین کا ہر فرض ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، جو اور مہینے میں ممکن نہیں۔ یہاں تک کہ تحریر سے یہ واضح ہو گیا کہ بعض مہینوں کو دنوں اور راتوں کو اور باقی مہینوں دنوں اور راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس فضیلت کو بیان کرنے سے مسلمانوں میں اطاعت الہی کا جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے ایام ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کریم کو ان دنوں سے زیادہ پسند ہو۔ اس طرح یہ 10 ایام سال بھر کے ایام پر فوقیت رکھتے ہیں، پورے سال پر بھاری ہیں اور افضل ہیں۔ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے اگر وہ ان ایام کا حق ادا کرے۔ ہر مسلمان کو حج کی سعادت حاصل ہونا ممکن نہیں، البتہ ایک دن یعنی 9ویں ذی الحج کا روزہ رکھنا کسی مسلمان کے لیے مشکل نہیں۔ جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا کہ روزے کا اجر اللہ کریم اپنی شان کریمی کے مطابق ہر انسان کو عطا کرتا ہے۔ 9ویں ذی الحج کے روزے کے لیے فرمایا گیا کہ اس دن کا روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔
اس مضمون کو پڑھنے والوں میں استدعا کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نامی ذی الحج کا روزہ رکھنا بہت ضروری ہے اور بہت اجر و ثواب ہے۔ نیز ان 10 ایام سے زیادہ رحمت خداوندی لوٹنے اور قرب الہی حاصل کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ کریم ہمیں ان ایام سے فیضیاب ہونے والا نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔